السلام علیکم بچوں، میں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ بیٹا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کرونا پرابلم کی وجہ سے یونیورسل ہائی اسکول نے آن لائن لیکچرز کا انتظام کیا ہے، اس حوالے سے میں آپ کی ٹیچر مس اقرا کلاس 6 سے آپ کو اسلامیت پڑھاؤں گی۔ یہ ہمارا اسلامیت کا 4تھ لیکچر ہے۔ لیکچر نمبر 3 میں ہم سبق نمبر 5 نماز جنازہ کی اسٹیٹمنٹ نمبر 12 اور اسٹیٹمنٹ نمبر 12 اینڈ 13 اور اس کا کمپلیٹ پوائنٹس پڑھ چکے ہیں، جس میں ہم نے پڑھا تھا کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے اور نماز جنازہ کا مکمل طریقہ کہ نماز جنازہ جماعت کی صورت میں ادا کی جاتی ہے، اس کی باقاعدہ نیت کی جاتی ہے اور پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھی جاتی ہے، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیمی پڑھی جاتی ہے اور نماز جنازہ تیسری تکبیر کے بعد اس کی دعا پڑھی جاتی ہے، چوتھی تکبیر کے بعد سلام پھیرا جاتا ہے۔ اس میں کوئی رکوع اور سجدہ ادا نہیں کیا جاتا اور اس کے ساتھ ہم نے جو اہم معلومات پڑھی تھی کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں بغیر امام کے پڑھی، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ ہوم ورک میں نے آپ کو کویشچن دیا تھا نماز جنازہ کا طریقہ تحریر کریں۔ میں امید کرتی ہوں آپ نے نیٹلی اپنے رجسٹرز پہ یا اپنی شیٹس کے اوپر لکھ لیا ہوگا اور اپنا کام اچھے سے یاد کیا ہوگا۔ اب آتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 4 کی طرف۔ آپ سب اپنے ICS کے نوٹس اوپن کر لیجئے، صفحہ نمبر 6 سبق نمبر 6 روزہ۔ ہم نے روزے کے بارے میں پڑھنا ہے کہ روزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور روزے کا مطلب کیا ہے، روزے کا سب سے بڑا مقصد کیا ہے، یہ ساری چیزیں ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں ریڈنگ کرتی ہوں، اس کے بعد آپ کو ڈیٹیل سمجھاؤں گی۔ روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ روزے کے شرعی معنی ہے صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہونے تک رکے رہنا۔ روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے کی حالت میں اپنے نفس کو ان تمام باتوں سے باز رکھنا پڑتا ہے جس کے کرنے سے اللہ نے منع فرمایا ہے۔ اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ محض کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا اصل مقصد اللہ کی اطاعت کی تربیت ہے۔ جی بیٹا، یہ 5 اسٹیٹمنٹس میں نے ریڈ کی ہیں، اس کے بعد میں انڈر لائن کروانے لگی ہوں ورڈز۔ آپ سب اپنی پینسل اپنے ہاتھ میں رکھیے۔ سب سے پوائنٹ نمبر 1 پہ دیکھیے۔ پوائنٹ نمبر 1، روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں۔ اس میں آپ کے پاس روزے، عربی اور صوم، یہ 3 ورڈز کو آپ نے انڈر لائن کرنا ہے۔ اگر انڈر لائن ہوا ہے تو ویری گڈ۔ نیکسٹ دیکھیے اسٹیٹمنٹ نمبر 2، روزے کے شرعی معنی ہے۔ روزے شرعی معنی، ان دونوں کو انڈر لائن کیجئے۔ صبح صادق، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ رکے رہنا، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ سورج غروب ہونے تک، اس کو بھی انڈر لائن کر لیجئے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 3 پہ دیکھیے، روزے کا سب سے بڑا مقصد تقوی حاصل کرنا ہے۔ روزے، اس کے بعد تقوی، اس کو انڈر لائن کیجئے۔ اسٹیٹمنٹ نمبر 4 پہ دیکھیے، روزے کی حالت میں روزے کو انڈر لائن کیجئے، نفس کو انڈر لائن کیجئے۔ اس کے بعد اسٹیٹمنٹ نمبر 5 پہ دیکھیے، اس بات سے واضح ہوتا ہے کہ روزہ محض کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں، کھانے پینے کو ترک کرنا، اس کو انڈر لائن کیجئے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے۔ اللہ کی اطاعت کو انڈر لائن کیجئے۔ یہ بیٹا 5 پوائنٹس میں جو آپ کے بیسک امپورٹنٹ پوائنٹس سے میں نے اس کو انڈر لائن کروایا ہے، وہ آپ کی آبجیکٹیو میں انکلوڈ ہے، جیسے کہ میں آپ کو ہر لیکچر میں بتاتی ہوں کہ آپ کی آبجیکٹیو آپ کی انہی اسٹیٹمنٹس میں سے آتی ہے۔ اب دیکھیے میں اس کی ڈیٹیل آپ کو بتانے لگی ہوں۔ روزے کو عربی زبان میں جو ہے وہ صوم کہتے ہیں۔ روزے کے شرعی معنی جو ہے شریعت کے لحاظ سے اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ صبح صادق سے لے کر، صبح جو وقت ہوتا ہے، صبح صادق کا وقت جو ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج غروب ہونے تک رکے رہنا۔ اب یہاں پہ رکے رہنا میں صرف یہ نہیں کہا کہ کھانے پینے سے رکے رہنا، یہاں پہ رکے رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز سے رک جانا۔ ہر چیز میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ روزے کا سب سے بڑا مقصد ہوتا ہے تقوی حاصل کرنا، مطلب اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا، نمازی پرہیزی۔ تقوی ہوتا ہے پرہیزگار انسان جو کہ گناہ نہیں کرتا، جو کہ اللہ سے ڈرتا ہے، جو کہ کوئی بھی برا کام کرنے سے پہلے اللہ عز و جل کے بارے میں ضرور سوچتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں گا اگر میں کوئی گناہ کروں گا۔ روزے کی حالت میں اپنے نفس یعنی اپنے آپ کو ان تمام باتوں سے باز رکھنا پڑتا ہے۔ باز مطلب روکے رکھنا پڑتا ہے جس کا کرنے سے اللہ نے منع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ یہ اچھے کام ہیں، یہ برے کام ہیں، برے کام نہیں کرنے، برے کام کرنے پر کیا اس کی سزا ملے گی۔ تو وہ کام جن کو کرنے سے اللہ نے منع فرمایا، ان سب باتوں میں روزے میں آپ کو لازمی رکنا پڑتا ہے، ورنہ آپ کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں رہتا، آپ کے روزے کا کوئی مقصد نہیں رہتا۔
اس بات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ روزہ محض یعنی صرف کھانے پینے کو ترک کرنے کا نام نہیں، مطلب صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس کا مقصد اللہ کی اطاعت ہے، اللہ کی پیروی کرنا، اللہ کے بتائے گئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنا، اپنے پورے روزے کو اس طرح سے گزارنا جیسے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہ برا کام نہیں کرو، اس طرح سے جو بھی ہمیں حکم ملا ہے اس کے مطابق اپنے جو روزے کو گزارنا وہ روزہ ہے، صرف کھانے پینے کو سے رک جانا روزہ نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ بیٹا دیکھیے جو آپ کے اس لیکچر میں ہوم ورک بنتا ہے، اسلامیات لیکچر نمبر 4، لرن اسٹیٹمنٹ 1 to 5 آف یونٹ 6، اس کے آپ نے اسٹیٹمنٹس کو لرن کرنا ہے، اسٹیٹمنٹ نمبر 1 to 5 کو جو کہ آپ نے ابھی پڑھی ہیں، اس کو آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر نمبر 5 میں ہم اس کی نیکسٹ اسٹیٹمنٹ پڑھیں گے، اسٹیٹمنٹ نمبر 6 to 10، سبق نمبر 6 روزہ کی ہی اسٹیٹمنٹس ہم نیکسٹ پڑھیں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔